بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ملاقات میں ایک نکتے پر مبنی نصیحت اور تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نصیحت اور تربیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جانا کہ منہاج القرآن کیا ہے۔ منہاج القرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے بہت سے طریقے میں اس میں سے ایک اینگل صرف ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ منہاج القرآن ایک صحبت ہے۔ اب پوری اس لفظ کو دہرائیں تاکہ آپ کی زبان سے نکلے، آپ کے کان سنیں، پھر وہ بات آپ کے دماغ اور دل تک جائے اندر۔ منہاج القرآن پوری کیا ہے؟ صحبت۔ اس کو انگلش میں کمپنی کہتے ہیں۔ منہاج القرآن ایک اس صحبت میں داخل ہونے کے لیے ایک ٹائٹل ہے جو آپ فارم فل کرتے ہیں، اس کا ایک ٹیکنیکل یا رسمی نام ہے رفاقت۔ رفاقت یہ ایک رسمی نام ہے۔ بنیادی طور پر رفاقت کے ذریعے آپ ایک صحبت میں داخل ہوتے ہیں۔ بولیے بیٹے، آپ کس میں داخل ہوتے ہیں؟ اب صحبت کا معنی، مفہوم اور مراد اور مقصد ایک جملے میں میں بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی سے ذہن نشین ہو۔ صحبت کا مقصد ہوتا ہے تربیت۔ اب دو چیزیں جو آپ بولیے، منہاج القرآن کیا ہے؟ اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ صحبت، اور صحبت کا مقصد ہوتا ہے تربیت، اصلاح اور تربیت۔ کیا؟ اصلاح اور تربیت۔ اگر اصلاح اور تربیت نہ ہو رہی ہو، اصلاح اور تربیت کیا ہے؟ تربیت کے لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس میں نشو و نما ہے۔ تربیت کا معنی کیا ہے؟ نشو و نما، ڈیولپمنٹ، نشو و نما۔ اس کو پرورش بھی کہتے ہیں۔ آگے آگے بڑھنا، بہتر سے بہتر ہونا، امپروو کرنا، کمال کی طرف جانا، اوپر کمال کی طرف جانا، یہ پرورش، تربیت ایک ہی چیز۔ تربیت کی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنا پہلا تعارف جو کروایا ہے، پہلا تعارف وہ تربیت اور پرورش کے عنوان سے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو اللہ پاک نے جو پہلی صفت بیان کی ہے، اپنی پہلی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے کہ میں کون ہوں، تو فرمایا میں کیا ہوں؟ رب العالمین۔ کیا ہوں؟ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، تعارف کر رہا ہے کہ میں رب العالمین، سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہوں۔ پرورش کرنے کو تربیت کہتے ہیں۔ تربیت کا لفظ اسی رب سے نکلا۔
رب، اس میں ربوبیت، اور اسی پروسیس میں تربیت، یہ ایک ہی روٹ اور ایک ہی اصل کے مختلف لفظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ میں سارے جہانوں کی پرورش یعنی ان کو نشو و نما دیتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بڑھاتا ہوں، پالتا ہوں، پرورش کرتا ہوں، تربیت کرتا ہوں اور کمال تک پہنچاتا ہوں۔ ہر شے یہ تربیت کی اہمیت بتائی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، بلکہ اس کی پہلی سورت میں پہلی آیت کے اندر اپنا پہلا تعارف کروایا۔ اس تعارف کے اندر جو میسیج ہے اس کی صفت کا، وہ تربیت کا، ربوبیت میں تربیت ہے۔ اگر آپ منہاج قرآن میں ہوں اور آپ کی تربیت نہ ہو رہی، یعنی اسپریچول اور مورل ڈیولپمنٹ نہ ہو رہی، روحانی اعتبار سے بہتری نہ آ رہی، اخلاقی اعتبار سے آپ میں امپروومنٹ، بہتری بولیے نہ آ رہی، اس کا مطلب ہے تربیت نہیں ہو رہی، پرورش نہیں پا رہے، آپ کی نشو و نما نہیں ہو رہی۔ اگر نشو و نما نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے آپ برائے نام منہاج القرآن میں ہیں، مگر منہاج القرآن کی صحبت میں نہیں ہیں۔ آپ منہاج القرآن میں رفاقت فراہم فکر کرنے سے برائے نام اس میں داخل ہو گئے ہیں، مگر ابھی اس کی صحبت میں نہیں آئے۔ منہاج القرآن کو اگر صحبت سمجھ لیتے تو اس سے آپ کی پرورش کا عمل شروع ہوتا۔ پہلی بات سمجھ گئے؟ آج اتنی گفتگو سے جو پہلا اصول سامنے ہے وہ یہ کہ ہر روز آپ کی کچھ نہ کچھ روحانی اور اخلاقی پرورش ہونی چاہیے۔ ہر روز کچھ نہ کچھ ترقی ہونی چاہیے۔ مثلا کسی شخص میں اگر نماز پڑھنے میں کوتاہی ہوتی تھی اور وہ اس کا پابند نہیں تھا اور منہاج القرآن کی صحبت میں آ کر بھی نماز کا پابند نہیں ہوا تو اس کمی کو پورا نہیں کیا، پرورش نہیں پائی، اس کی پرورش نہیں پائی، وہ کمی تھی وہ پوری ہو جانا چاہیے۔ دین کے احکام پر عمل کرنے میں کوتاہی تھی، منہاج القرآن کی رفاقت کے ذریعے اس صحبت میں آ گیا اور وہ کوتاہی دور نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے آپ رفاقت میں آئے ہیں مگر صحبت میں نہیں آئے۔ رفاقت مقصد ہوتا ہے رفاقت کا کہ وہ صحبت میں لے جائے۔ رفاقت سنگت کو کہتے ہیں۔ رفاقت کسے کہتے ہیں؟ سنگت، فرینڈشپ، سنگت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک صحبت میں جائیں تاکہ صحبت کے ذریعے آپ کی تربیت ہو، پرورش ہو، نشو و نما ہو۔ اس کا پہلا پیمانہ تو یہ ہے کہ ہر روز جب آپ سوئیں تو تھوڑی دیر، صرف 5 منٹ لگیں گے، 5 منٹ اپنے اس دن کے لیے اپنا اکاؤنٹنٹ بن جائے، اپنا حساب و کتاب کریں۔ اکاؤنٹنٹ حساب و کتاب کرتا ہے بزنس کا، جی ایک دن جو ختم ہوا ہے اس دن کی محاسبہ کریں، دیکھیں میرے پورے دن کی نمازیں غیر تو نہیں گئی، پورے دن میں باوضو رہا ہوں یا بے وضو رہا ہوں، کتنا وقت وضو کے ساتھ گزارا ہے، کتنا بے وضو ہونے میں گزارا ہے۔
لوگوں کے ساتھ بھی قرآن مجید کی کوئی تلاوت پہلے چند آیتوں کی ترجمے کے ساتھ اس قرآن مجید سے تعلق جوڑا ہے ایک لمحے کے لیے، وہ یہ کیا اس کو کھولنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اور قرآن مجید یاد رکھیں اللہ کا کلام ہے۔ کیا اب اس میں میسیج کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو دروازہ کھلتا ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کا۔ یہ قرآن مجید کا تعارف ہے ایک جملے کہ آپ قرآن مجید کو کھول کے پڑھیں، تلاوت کریں، چونکہ آپ کی زبان عربی زبان نہیں ہے، لہٰذا واجب ہے کہ جب تلاوت کریں تو کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ آپ کو تو سمجھ نہیں ہے کہ میں کیا تلاوت کر رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں۔ لہٰذا ترجمہ آپ سب کے پاس موجود ہے کہ نہیں؟ عرفان القرآن تھوڑا حصہ صحیح مگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ پاک مجھے کیا فرما رہا ہے۔ بولیے اللہ پاک نے مجھے کیا فرمایا ہے۔ تو کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کہیں اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، کہیں آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ یہ خود قرآن مجید پوری یہ پورا قرآن مجید ہے، کہیں اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، آپ کو اپنا حکم سناتا ہے، کسی چیز سے منع کرتا ہے، کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کوئی پرانے انبیاء کی خبر بتاتا ہے، پرانی امتوں نے جو بے فرمانی کی اس کی طرح قصہ بتاتا ہے، ان کی تباہ کیسے ہوئی وہ بتاتا ہے، نیک کرنے والوں کو کیا اجر ملے گا وہ وعدہ کرتا ہے، نافرمانی کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی اس کو بتاتا ڈراتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ کو اپنی باتیں بتا رہا ہے، تو اللہ آپ سے ہم کلام ہے۔ اور کبھی جب آپ مانگتے ہیں قرآن مجید کی زبان میں تلاوت کرتے ہو تو کبھی آپ اللہ سے ہم کلام کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھیں، آپ کو یہ بھی سمجھ آئے یا نہ آئے کہ کون کس سے مخاطب ہے، اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے اس جگہ یا میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں۔ مگر ایک بات کی بڑی سمجھ آ جائے، ابھی سمجھ آ جائے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ۔ جب آپ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی زبان سے جاری ہوگا کہ نہیں؟ بولیے آپ کہنا الحمدللہ آیت پڑھیں، اونچا پڑھیں، پڑھیے، اب آگے پڑھیے، پھر آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کو یاد کر کے کہیں اگلی آیت، اس کی اگلی آیت۔ اب آپ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں، باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے خطاب کر رہے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، تو ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ سمجھ آ گیا؟ اس طرح قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ اس کا معنی سمجھ کر تلاوت کریں گے تو جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کا کلام آپ کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے، اللہ کا کلام آپ کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کا کلام آپ کی زبان پر ہوگا، جاری ہوگا، تو اس سے اللہ سے کنیکٹ ہونے، اللہ سے جڑ جانے اور اللہ سے تعلق پیدا کر لینے کا دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ اب یہ راز سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑا سا وقت ضرور اس چیز پہ صرف کریں، ہر روز باقی کام بعد میں کریں، ہر روز میں پھر کہہ رہا ہوں ترجمہ کے ساتھ، تاکہ آپ
آپ کو سمجھ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے. جب بات کی سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہی ہے تو جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس سے آپ محروم رہیں گے. پھر ہر روز کچھ استغفار کریں, اللہ رب العزت سے آقا علیہ السلام معصوم, اللہ کا نبی معصوم, اللہ کے نبی سے کوئی گناہ اور خطا صادر نہیں ہوتی. اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر روز 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں 70 مرتبہ. حدیث میں ہے کہ 100 مرتبہ. آقا علیہ السلام 100 مرتبہ ہر روز اللہ سے معافی مانگتا. تو ایک ایسا پیارا عمل جس میں آقا علیہ السلام نے, جن کے پاس گناہ ہی نہیں ہے, معافی کس چیز کی مانگنی ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی گناہ ہی نہیں ہے, کوئی خطا ہی نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے, معافی کس چیز کی؟ پھر بھی 100 مرتبہ یا کم سے کم 70 مرتبہ 100 مرتبہ روزانہ اللہ سے معافی مانگے. اگر گناہ ہو یا نہ تو معافی مانگنے استغفار سے معاف ہوتے ہیں, اگر گناہ نہ ہو تو اس سے درجات بلند ہوتے ہیں, بندہ اللہ کے قریب رہتا ہے. درجات دونوں صورتوں میں نفع ہے. تو تلاوت کریں, استغفار کریں, کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھیں. جب درود پاک پڑھیں گے تو اس درود پاک سے حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا دروازہ کھلتا ہے, آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا دروازہ کھلتا ہے. بس میں نے کم سے کم 3 چیزیں آپ کو بتائی. ان کا آج صبح سے شام سے کل صبح سے اضافہ کرنا, قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھنا, اور جس دن آپ کی آنکھ بند ہوگی موت کا فرشتہ آئے گا اس دن تک نافع نہیں کرنا. سفر ہو گیا سیلف فون پر بھی مل جاتا ہے قرآن مجید, قرآن ترجمے کے ساتھ ملتا ہے کہ نہیں, اپلوڈ کرتے رہتے. کچھ نہ کچھ ترجمہ اس وقت قرآن مجید پڑھیں تاکہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا دروازہ کھلے. کچھ درود پاک پڑھیں تاکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جڑنے کا دروازہ کھلے, اور استغفار کریں تاکہ چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں معاف ہوں اور اللہ کی رحمت کا دروازہ. اس کے بعد چوتھی چیز یہ دیکھنی ہے, چوتھی کہ پورے دن میں نے لوگوں سے نہیں کی, کسی سے جھوٹ تو نہیں ہو. شام کو سونے سے پہلے خود غور کرے, کوئی گناہ بندہ آیا تھا تو اس نے کوئی بات کی, میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں, اور یہ جھوٹ پہ بات تو نہیں, کوئی جھوٹ تو لین دین میں کوئی دھوکہ تو نہیں کیا, کوئی کمی بیشی تو نہیں کی, لوگوں سے بات کی تو بات چیت میں ہوئے تو نہیں کیا, کسی سے غصہ تو نہیں کیا, کسی کو گالی گلوچ تو نہیں دی, کسی کی پشت پیچھے اس کی خدمت تو نہیں کی, کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا, کسی سے ناراض تو نہیں ہوا, کسی سے نفرت تو نہیں کی. آج میں نے دن کسی کو غصے والا من تو نہیں بنا کے دکھایا. تینوں کی قدر تو بڑا معتبر بڑھ رہا ہے, یہ بے عزتی کا جملہ ہے. اس انداز سے تو خطاب نہیں کیا, کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے. دوست کا, بیٹے بیٹی کا, ماں کا, بہن کا, بہو کا, ساس کا, آپ کے کولیگ کا, کسی کو بے عزتی تو نہیں کرنا. دن میں اس کا حساب کریں, اس کا اس کو اپنی یادداشت میں لکھ لیں, اس کے لیے معافی مانگیں, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے 7 بار کر کے رات سونے کو معاف کر لیں, باری تعالیٰ آپ کو معاف کریں, اور تحیہ کریں کہ کل یہ چیزیں نہیں کریں, کل یہ نہیں کریں. جب یہ ہر رات تحیہ کریں گے
تو پتھر پہ لکیر ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کل کا دن آج کے دن سے بہتر گزرے گا. اس کو کہتے ہیں نشو و نما. جب تحیہ کریں گے کہ یہ اپنے آپ کو پہلے کاؤنٹ کریں حساب دن بھر کا حساب لیں. جب حساب لے چکے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی یہ میرے دن کا حساب ہے. جب تحیہ کریں گے کل یہ کام نہیں کرنے, کسی کا دن نہیں دکھانا, مجھے کیا پڑی, کسی کی چگلی نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, گالی گلوچ نہیں کرنی, کسی کی پشت پیچھے برائی نہیں کرنی, سخت تلخ نہیں بولنا, دل نہیں توڑنا, جھوٹ نہیں بولنا, خیانت نہیں کرنی, بددیانتی نہیں کرنی. اسلامی جو کا حساب تحیہ کر کے معافی مانگ کے لیٹے اور صبح جب اٹھے عزم کریں, بھولے نہیں رات کو چاہتا ہے کہ اللہ سے کل کا دن میں یہ نہیں کہتا اور نہ میں توقع کرتا ہوں کہ اگلے دن آپ فرشتے بن جائیں. ایسا نہیں. انسان ہے, انسان ہی رہیں گے, مگر فرق کیا ہوگا پچھلے دن سے اگلا دن قدرے بہتر ہو جائے. اگر آپ اتنا بھی بہتر ہو جائیں, اتنا ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کریں, اتنا بھی بہتر ہو جائے, میں خوش ہوں, میں اتنے سے خوش ہوں. حالانکہ میں تو ایک گناہگار سا بندہ ہوں, ایک گناہگار سا بندہ ہوں, اتنا بہتر ہو جائے اگلے دن تو میں خوش ہوں. تو جو آپ کا اور میرا رب ہے, اندازہ کریں وہ کتنا خوش ہوگا. سمجھ گئے نا بات. اچھا, اس کے بعد دوسری چیز کا حساب ہے کہ نیکیاں کتنی کی. بس یہ پوری سی نیکیوں میں ایک نماز میں نے بتایا, وضو ہے, تلاوت ہے, مگر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اچھائی وہ بھی دیکھیے. آپ کاؤنٹنگ کریں کہ آج دن میں مسکرایا کتنی بار, کہتا نہیں لگانے کے بعد, کہتا لگانے سے تو دن پورا ہو. کسی دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا, دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا عبادت ہے, یہ نیکی. اس سے گناہ چل جائے گا. اب آپ بیٹھے نا آمنے سامنے, ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے, ہر شخص ایک دوسرے کو, اب میری طرف نہ دیکھیں گے, سب ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں, پتہ چلے مسکرانا آتا ہے یا نہیں آتا. ایک دوسرے کو دیکھے گا, آپ مجھے دیکھے جا رہے ہیں بھائی, ایک ہمیں مجھے نہیں دیکھے, ایک دوسرے کو دیکھے, اسمائل کرے, آتا ہے کہ نہیں اسمائل کرنا. یہ جو اسمائل کرنا ہے یہ میں آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں, دن میں کم سے کم 33 مرتبہ اسمائل کریں. گنتی کریں 33 مرتبہ, 40 مرتبہ اسمائل کریں. جو ملے آتا جاتا, جو میں کوئی ملے آتے جاتے اسمائل کریں. جب کوئی ملے اس کو پہلے سلام کریں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, مگر ان نیکیوں کے پھلوں سے درخت بھر جاتا ہے, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, آپ چھوٹی سمجھتے ہیں اور اس مولا کی بارگاہ میں چھوٹی نہیں ہے. یعنی اسمائل کرنا, بس مسکرانا. جب آدمی مسکراتا ہے, اور مسکرانا ایک ہوتا ہے طنز کا مسکرانا, اچھا میں دیکھ لوں گا, وہ نہیں. ریئل مسکراہٹ کو یاد رکھو, میں نکتہ بتاؤں. ریئل مسکراہٹ کا اگر آپ روزانہ 30-40 مرتبہ دن میں صبح سے لے کے شام تک کریں, اور وہ مسکراہٹ کس سے کرنی ہے, یا شوہر ہے تو بیوی سے کریں, بیوی یہ شوہر سے کریں گے, اولاد سے کریں گے, بہن بھائی کریں گے, دوست کریں گے, رفقا کریں گے, دکاندار کریں گے, گاہک سے کریں گے, کولیگ سے کریں گے, بزنس میں, گلی کوچے میں, ملتے ملاتے لوگوں سے ہی کرنا ہے. یہ جو 30-40 مرتبہ پورے دن کی مسکراہٹ ہے, آپ دل میں کتنا یقین ہے؟ 110%. بتائیں, کیونکہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, کتنا یقین ہے؟ رسول دیکھتے ہر ایک مسکراہٹ سے آپ کا گناہ معاف ہوگا.
ہر ایک بار جب دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے دل سے تو آپ کا مجھے آپ بتائیں کتنی مشقت کر رہی ہے مسکرا کر، کتنے کلو وزن اٹھا رہی ہے، کتنے پیسے دے دیے ہیں دوسرے کو، بولیے کتنا کھانا کھلا دیا، کوئی خسارہ نقصان ہو گیا جی، کوئی جسمانی تکلیف ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف مسکرائے ہیں 40 مرتبہ تو 40 گنا معاف ہو گیا ہے۔ مسکرائے اسی طرح دوسرے کے بارے میں جب سوچیں، ہم وہ بھی اچھی بات بتا دیتے بڑی آسان، جب سوچیں تو اچھا سوچیں، اس میں کوئی ٹکا پیسہ لگا، بولیے کوئی چیز چھین کے لے گیا کوئی آپ سے، اب دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے نا، یہ مثلا یہ بہنیں بیٹھی ہیں، رشتہ دار بیٹھی ہیں، ماں ہے، ساس ہے، اس نے بہو کے بارے میں سوچا ہے، بہنوں نے بہنوں کے بارے میں سوچا ہے، خالہ بھانجی کا سوچا ہے، بچے کے سسرال کا سوچا ہے، سمدھیوں کا سوچا ہے، اور مجھے لگے چھوڑے رشتے کے رکھنے باقی کا سوچا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی آپ نے دوستوں کا سوچا، آپ سے کسی نے زیادتی کر دی اسی کا سوچا، جس نے زیادتی کر دی اسی کا سوچا، سوچ آتی ہے دل میں اللہ کے بندوں کے بارے میں جتنی بار سوچ آئے اس سوچ کو ایسے تھوڑا سا موڑ کے اچھا کرتا، اچھا کرتا۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی، مسٹیک کی تو اس کو برا نہ سمجھے اس سے غلطی ہو گئی، بس اتنا تھا۔ اس نے کوئی آپ سے زیادتی کی تو آپ یوں بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید اسے خیال نہیں آیا یا کوئی کسی دباؤ میں کر گیا ہو، کسی مجبوری میں کر گیا، بے خیالی میں کر گیا، یا مسٹیک ہو گئی، یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اتنا سمجھ میں نہیں آئے چلو اللہ اس کو معاف کر دے، یعنی سوچ کو پازیٹیو کر رہا ہے، بولی سوچ کو پازیٹیو کر رہا ہے۔ جتنی بار آپ دوسرے شخص کے بارے میں سوچ کو پازیٹیو کریں گے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ بس میں نے 2 عمل دے دیا، پہلے عبادات کے عمل تھے مجھے پہلے بتایا، اب یہ معاملات کے عمل، جتنی بار مسکرائیں گے اتنے گناہ معاف، اور جتنی بار دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اب کوئی تصویر پڑھی ہے آپ نے، عمرہ کر لیا، اپنا کام کاج کر رہے ہیں، چلتے پھرتے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ اور یہ اگر ہر روز کرتے رہے، پیر کو بھی کریں، منگل کو بھی، بدھ کو بھی، آپ کاؤنٹ کریں ایک ہفتے میں کتنے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، کتنی نیکیاں مل چکی ہیں، اور 4 ہفتوں میں پورا مہینہ گزرے گا، کتنے گناہ معاف ہوں گے، کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس کو جب کئی مہینے اور سالوں تک جاری رکھیں گے آپ بدلتے جائیں گے۔ چہرہ جو ہے وہ کوئی دیکھے تو اس کو غصہ فیل نہ ہو، روکھا پن نہ لگے، کیا روکھا پن نہ لگے، غصہ نہ لگے، جو آپ کو ملے تو مل کے اسے راحت کی، یہ ہے رفاقت۔ کیا؟ اور اس کے ذریعے یہ تبدیلیاں آ جائیں تو سمجھیں آپ صحبت میں ہیں، صحبت میں ہیں۔ کیوں کہ اس سے نشو و نما ہو رہی ہے، امپروومنٹ ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ نشو و نما نہ ہو تو اور کوئی بدنام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں تو ہوں گا کہ میری رفاقت و صحبت میں ہے اور نشو و نما بھی نہیں ہو رہی، میں تو بدنام ہوں گا نا۔ اگر آپ جیسے
یا میرے ساتھ عقیدت محبت ہو، وہ اگر میں لوگوں کا تعریف بالکل مانتا اور اپنا ذوق پورا کرتا رہتا، ان چیزوں سے میں خوش نہیں ہوتا۔ وہ آپ کا شوق ہے، آپ کا ذوق ہے، میں تو اس طرح کی پرورش پائے تو اس سے خوش ہوتا ہوں، اس طرح کی تبدیلی اپنے اندر لائیں تو اس سے خوش ہوتا ہوں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ خوش رہوں؟ جو چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ چاہتے ہیں آپ اس سے خوش ہوں؟ سچے دل سے چاہتے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے خوش رہوں تو یہ جو آج کا ایک سبق دیا ہے اس پر آج سے عمل شروع کر دیں اور مرتے دم تک اس کو پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مرتے دم تک پڑھاتے ہیں، اس میں کمی نہ آنے دیں، کمی نہ آنے۔ اس سے آپ کے آواز بھی ان کی اصلاح ہوگی۔ آپ ذہن میں ایک چیز رکھیں، جب کاؤنٹنگ کریں، میں نے دل میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے اللہ ناراض ہو، اور میں نے بتایا نا خود کا حساب کرے، کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے اللہ، جیسے میں نے کہا کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، غصہ تو نہیں کیا، دھوکہ تو نہیں دیا۔ آنکھوں کو بھی دیکھیں کہ میں آنکھوں کا ایسا فیل تو نہیں کیا جو اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں جس سے اللہ ناراض ہو۔ کانوں کا ایسا کام، ایسی چیز تو نہیں سنی جس سے اللہ ناراض ہو۔ زبان کو کسی ایسی چیز میں استعمال تو نہیں کیا جس سے اللہ ناراض ہو۔ ہاتھوں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں کی جس سے اللہ ناراض ہو۔ پاؤں میرے چلے ہیں، کسی ایسی سمت تو نہیں چلے اللہ ناراض ہو۔ دماغ نے سوچا ہے کسی کے لیے، ایسی سوچ تو نہیں آئی جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ ایک اور دوسرا ہے میں نے سوچا۔ اس طرح آپ اپنی اصلاح کرتے اور تربیت کرتے ہیں، اور روحانی اور اخلاقی نشو و نما ہوتی ہے، روحانی اور اخلاقی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ نشو و نما آپ میں ہوتی رہے تو آپ گویا مشن پہ جا رہے ہیں، اپنے مشن پہ قائم ہیں، رفاقت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور رفاقت آپ کو صحبت میں داخل کر رہی ہے، اور صحبت آپ کی تربیت کر رہی ہے۔ یہ ایک مختصر عمل ہے، مختصر۔ اور میں نے بڑی آسان چیزیں بتائی ہیں، چند ایک زیادہ نہیں کہنا چاہتا تاکہ پچھلی نہ بھول جائیں، اتنا کچھ بتانا چاہتا ہوں جو یاد بھی رہیں، عمل کرنا بھی آسان ہو، عمل کرنا بھی آسان ہو۔ اور بڑی اچھے طریقہ ہے کہ ہم نے جو شوہر ہے وہ بیوی سے پوچھے میں کتنی بار مسکرایا، آپ نے میرے چہرے میں کتنی نرمی دیکھی ہے، کتنی بار۔ بیوی شوہر سے پوچھے کتنی بار میری چہرے سے نرمی مسکراہٹ دیکھی ہے۔ بے تکلف دوستوں سے پوچھے، یعنی آپس میں مشق کریں، مشق کریں۔ اور اگر دوسرا مسکرا نہیں رہا، یہ نہیں وہ نہیں مسکرایا، شیما صاحب میں کس بات سے مسکراؤں، میں وہ مسکراتا نہیں، میں کس لیے مسکراؤں، وہ مسکرا نہیں رہا تو آپ مسکرائیں تاکہ وہ بھی مسکرا کرے، پھر آپ کو دو نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ دو۔ ایک نیکی ملی آپ کے اپنے مسکرانے کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا التبسم، تبسم ہے مسکرانا، صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، نیکی کا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دیا کرو، اور صدقہ عبادت ہے، صدقہ دیا کرو، یہ عبادت کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کسی کے پاس یہ بھی نہیں فرمایا چلو نیکی امر بالمعروف نہیں ہے، نیکی کی نصیحت کرو، فرمایا یہ بھی نہ کر سکے، یہ بھی نہ کر سکے، یہ بھی نہ کر سکے، فرمایا کسی کو بوجھ اٹھا، کسی کی مدد کرو، کوئی یہ بھی نہ کر سکے، جب ساری چیزوں کا پوچھا کچھ بھی نہ کر سکے تو فرمایا مسکرا لو، خالی مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور جو آدمی نہیں مسکرا رہا آپ کو دیکھ کر بے دھیانی ہے، کسی پریشانی میں ہے، غصے میں ہے، جب آپ اس کو دیکھ کے مسکرائیں گے تو لا محالہ تھوڑی سی مسکراہٹ اس کو بھی دینی پڑے گی۔ اگر وہ آپ کی مسکراہٹ کے نتیجے میں مسکرا پڑا
تو آپ کو 2 نیکیاں ملی، ڈبل مل گئی۔ پہلی نیکی اپنے مسکرانے کی، اور دوسری نیکی وہ جب مسکرایا تو اس کو نیکی پر لانے کی، اس کی نیکی کی کمائی بھی آپ نے کی، اس کو الگ اجر ملے گا، اور آپ کو اس کو خوش کیا، مسکرانے پر لے آئے، اس کا اجر بھی آپ کو۔ مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اچھے اخلاق اپنانے اور نیکیاں جمع کرنے کے بڑے آسان طریقے، بڑے آسان طریقے، صرف ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نشو و نما کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، ایمان کی سلامت، سالے کی نیک اعمال نصیب ہوں، اچھے اخلاق نصیب ہوں، ہر روز زندگی میں عبادت کو تھوڑا تھوڑا بڑھائیں، اللہ کی یاد ذکر کو بڑھائیں، اپنے اعمال کو بڑھائیں، اپنے اخلاق کو بڑھائیں، ہر روز اپنی زندگی میں اخلاقی اور روحانی ترقی کریں۔ نشو و نما، اور نشو و نما تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو بہار بن جائے گا۔ گھروں میں یہ میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ نے پابندی سے گھر میں اس ماحول کو پیدا کیا، بچوں کی اس طریقے سے تربیت کریں، بچوں کو اسی عمر میں یہ خاص چیز ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، اسی عمر میں جیسے ان کی جسم کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، ویسے ان کی روح کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، ان کے اندر اسی عمر میں ایمان پیدا کرے، دین سے محبت پیدا کرے، نیک اخلاق پیدا کرے، حیا پیدا کرے، تاکہ بے حیائی کے اثر سے بچے، بے دینی کے اثر سے بچے۔ ہر روز گھر میں خطاب لگائیں، خود بیٹھیں، بچوں کو سنائیں، سمجھائیں، جو ان کو سمجھ نہیں آتی اس کا ترجمہ کریں، ایکسپلین کریں، ان کے ساتھ محنت کریں۔ بچوں کے ساتھ جتنی محنت کریں گی اتنی نیکیاں منتقل ہوں گی، نسل کے ایمان کی حفاظت۔ ورنہ جو وقت ہے، زمانہ ہے، حالات ہیں، اسکول ہے، جو سلیبس ہے، جو ماحول ہے، اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گی تو جو بچے بڑے ہوں گے ان کا راستہ درست نہیں رہے گا اور آپ پریشان ہوں گے، پھر بعد میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر بعد میں اگر دعا کے لیے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں، بعد میں دعا کے لیے، غم کے لیے جائیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اصل کام جو کرنے کا تھا وہ اپنے وقت پر نہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ لہٰذا یہ چھوٹی عمر میں جن کے پاس بچے بچیاں ہیں، آپ رکھوالی بنیں ان کے ایمان کی، ان کے دین کی، ان کے اخلاق کی، ان کے حیا کی، اور ان کی سیرت کی اور ان کی تربیت کی حافظ بنیں۔ ہر چیز بعد میں ہے، میرے نزدیک تو کھانا بھی بہت اچھا گھر میں پکے نہ پکے میٹر نہیں کرتا، بچوں کی سیرت صحیح چھوڑنی چاہیے۔ مقدم فریضہ سب سے پہلا بچوں کی تربیت، گھر میں دین کا ماحول رکھنا، گھر میں اللہ رسول کی باتیں ہوں، بچوں کے کاموں میں اللہ رسول کی بات پہنچے، قرآن مجید سے ان کو تعلق ہو، ان کو حلال اور حرام کی سمجھ آئے، اپنے دین کا فہم۔ اور یہ تب ہوگا اگر ماں باپ گھر میں ماحول پیدا کریں۔ اگر آپ ماحول پختہ پیدا نہیں کر سکتے تو بچوں کے پاس اور بہت سے ماحول ہیں جہاں سے لے آئیں گے دوسری چیزیں، اور وہ ان کے دین کی عمارت کو بالکل اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ آپ پھر روک نہیں سکتے، دعاؤں سے، وظیفوں سے، دم درود سے سیرتیں نہیں سنبھلتی، یاد رکھیں، دعاؤں سے، دموں سے، وظیفوں سے سیرتیں اور اخلاق نہیں سنبھلتے۔ جو پیر، مولوی، عامل اس قسم کی بات کہتا ہے میرے دم سے سیرت سمجھ جائے گی، یہ تعویذ میں اخلاق سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ راہ راست پہ آ جائے گا، اللہ پاک معاف کر دے، جو ٹھگ بازی کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مال کماتا ہے، پیسہ پاتا ہے اور آپ کو صحیح راہ سے، سیدھی راہ سے ہٹاتا ہے۔ سیرت محنت کرنے سے سمجھتی ہے، محنت کا ایک وقت ہوتا ہے، آپ فصل ہوتے ہیں،
गंदम की बीजने का भी एक वक्त होता है कि नहीं? इस मौसम में बीजते हैं गंदम जी। इसी तरह चावल है वक्त होता है, बाजरा है वक्त होता है, सब्जियां हरेक फलों हरेक का वक्त होता है। अगर वो वक्त और वो पीरियड गुजर, फूल उगाते हैं, फूलों का भी बीज बोने का एक वक्त होता है। अगर वो टाइम गुजर जाए और बाद में बीज बोए तो फूल उगता है, बोले आप कहाँ हो और आप भी जो वाले उगता है, वक्त गुजर जाए और फल बाद में लगता है, फूल नहीं लगता। सब्जियों के वक्त है, फसल के वक्त है। इस तरह बच्चों की तरबियत भी एक फसल है, ये फूल है। वो तरबियत का बीज सही वक्त पे बोए, जब बीज बोते हैं और खाली बीज बो दें, खाद न दें तो फसल होती है, पूरी बनाते हैं। खाद भी दें, पानी न दें, उगते जी नहीं। खाद भी दें, पानी भी दें, वो भी दें, उसको धूप और हवा न मिले, उगते हैं। तो जिस तरह ये हमारे पौधे जमीन पर जिनसे हमारा अनाज बनता है, फल फूल बनते हैं, उनको अपने वक्त पर बोना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, धूप और हवा देनी पड़ती है, और यूरिया खाद और तरह तरह की चीज़ें माली उसकी देखभाल करता है। खेत में सारे लोग मैदान में देख, जब तक जैसे उसके बगैर पौधे नहीं उगते, सही तरीके से घर सड़ जाते हैं। इसी तरह ये सारे काम अगर न करें तो जो बच्चे और बच्चियां हैं, इनके पौधे नेक सीरत कैसे बनेंगे? इनको सीरत नहीं मिल सकती, नेकी नहीं मिल सकती। हम सारा वक्त जो उनके बनाने का है वो लाड़ और प्यार में गुजार देते हैं। लाड़ और प्यार, देखिए बच्चों से प्यार करना फराइज में है, मैं खुद करता हूँ, तो इतना प्यार करता हूँ कि कम लोग दुनिया में शायद प्यार करने वाले होंगे, मगर उस प्यार से बिगाड़ता नहीं। वक्त पर उनकी परवरिश करना, तरबियत करना, नसीहत करना, सीरत को संभालना। ये छोटी उम्र है, इस वक्त उनके ज़हन साजी हो रही है, तसव्वुरात बन रहे हैं, उनके ज़हनों में ख्यालात आ रहे हैं। अंदर से पढ़ के आए, टीचर को सुना, सिलेबस में देखा, स्कूल में गए, फ्रेंड्स को देखा, कार्टून देख के, टीवी देखा, सोशल मीडिया देखा, ये बच्चों की ज़हन बन रहा है, सोचे, ख्यालात, तसव्वुरात बन रहे हैं, और इन तसव्वुरात से शख्सियत बनती है। शख्सियत वो जो ज़माना उनके बनने का है, अगर वालिदैन ने वो लाड और प्यार में बर्बाद कर दिया, उनकी उस वक्त सही तरबियत नहीं की, नश्व नुमा नहीं की, वो वक्त गुजर गया। जब वक्त गुजर जाए तो दरख्त की जड़ें जब खराब हो जाए तो फिर आप लाख ट्रीटमेंट करें, उस पर फल नहीं लगते। फूल अगर बेमौसम हो जाए और उसको ट्रीटमेंट न मिले सही तो फूल उस पर नहीं होते। तो ये बच्चे बच्चियाँ भी फूल की माने होते हैं, छोटे दरख्त होते हैं, प्लांट्स होते हैं, छोटी फसल होती है। सारी शराइत वक्त पर पूरी करें तो अच्छा दरख्त होता है, अच्छा दरख्त। अगर न करें फिर माँ बाप को रोना आता है, पछतावे का फायदा कोई नहीं। लिहाजा ये आज की जो मुलाकात है, इसमें इतने तोहफे दिए मैंने, और ये मेरी अमानतें हैं जो आपको दी, इनको लेके जाएं, इस पर अमल करें, और हर घर में तब्दीली आए, हर घर में तब्दीली आए। ये आपके फ़राइज़ में से है। जहाँ तक आप जिम्मेदार हैं, अपना फरीज़ा पूरा। हर शख्स अगर अपने हिस्से का फर्ज अदा करे, हर शख्स अपने हिस्से का फर्ज अदा करे, तो उसको ज़िंदगी में खैर ही खैर मिलेगी। What a glorious sermon, sir. What a glorious sermon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بدلتے دور کے چیلنجز اور فتنوں کے اس ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت، فکری اصلاح اور دین متین کی سچی خدمت کے لیے ایک ایسے ماحول کی ضرورت ہے جہاں علم، امن اور محبت کا پیغام ملے۔ مجدد رواں صدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سرپرستی میں تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ بھی اس تجدیدی اور دعوتی سفر کا حصہ بنیں۔ آئیے شیخ الاسلام کے علمی و فکری مشن کو مضبوط کرنے اور دنیا بھر میں اسلام کا حقیقی و پرامن چہرہ عام کرنے کے لیے ہماری رفاقت حاصل کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، رفاقت کیوں حاصل کریں؟ اس لیے مشائخ اعظام اور اولیاء و صالحین کے فیض سے جڑنے کے لیے، نسل نو کی ایمان افروز تربیت اور فکری تجدید سے ہم آہنگ ہونے کے لیے، دنیا بھر میں اسلام کے پیغام امن و محبت کو عام کرنے کا ذریعہ بننے کے لیے، کیونکہ تنہا پانی کا ایک گلاس محدود ہوتا ہے، لیکن جب وہ سمندر میں شامل ہو جاتا ہے تو سمندر کی وسعتوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت اور خیر کے قافلے سے وابستگی انسان کو تنہائی سے نکال کر علم و تربیت، استقامت اور برکت کے سفر پر لے جاتی ہے۔ آئیے اس مشن کا حصہ بنیں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے آج ہی رفاقت کا فارم فل کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا دنیا میں اور آخرت میں یہ فارم فل کرنا نجات کا ذریعہ بنائے۔ بہت شکریہ۔